جاتا ہے اور اس درندر مودی کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک ظلم، اس کا ایک ایک جبر، اس کا ایک ایک استبداد، اس کا بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا ایکٹ، اس کا دلت قوم جو ہندوؤں کی چھوٹی قومیں ہیں ان کے اوپر ظلم اور جبر اور استحصال کا رویہ، اس کا سکھوں کے خلاف انڈیا کے اندر ظلم، اس کا کرسچنوں کے خلاف انڈیا کے اندر جبر، اس کا پارسیوں کے خلاف انڈیا کے اندر جبر، اس خلائق کا یہ سب جبر عمل اس کا ثابت کر رہا ہے کہ نائک نہیں خلائق ہوں میں، ظلمی بڑا دکھ دائق ہوں میں، ہے پیار کیا مجھ کو کیا خبر، میں تو بس یارو نفرت کے قائل ہوں میں، نفرت کے قابل ہوں میں۔ آج درندر مودی اور خلائق اس خطے کا، اس دنیا کا اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ میں نفرت کے قابل ہوں، نفرت کے لائق ہوں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس نام نہاد چلبل پانڈے جو انڈیا کی 125 کروڑ عوام کو یہ شو کر کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے بڑی رزق اور روزگار لے کر آؤں گا، 64,000 کورونا کے مریض جس فاشسٹ ملک کا بلیک ڈے ہم منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، 64,000 ڈیلی کے اس وقت کورونا کے مریض یہاں پر جناب آج تک اس انڈیا کے اندر روزانہ آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے آج ہم نے کورونا کو پھیلاؤ کو کنٹرول کیا۔ تو میری اس درندر مودی، اس ہٹلر اور اس خلائق مودی کو یہ گزارش ہے کہ یہ ظلم اور جبر اور استحصال کشمیریوں پہ اور اپنے ملک کے اندر اقلیتوں پہ کرنا چھوڑ دو، اپنے ملک کی اکانومی اور معیشت کی طرف توجہ دو، اپنے ملک کے اندر لوگوں کو روزگار دینا شروع کرو۔ تمہارے ملک کے اندر 50% آبادی ہے جو صبح اٹھتی ہے اور جا کے ریلوے اسٹیشنوں پہ اور کھیتوں پہ جا کے جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کرتی ہے، ان کے پاس شوچالے نہیں ہے، ان کے پاس واش روم نہیں ہے، ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے، اور تم جناب پراپر سرکاری سطح پہ کمپین چلاتے ہو کہ لوگوں کو شوچالے فراہم کیا جائے جس کو تم باتھ روم کہتے ہو۔ شرم سے اس انڈیا کو ڈوب مر جانا چاہیے کہ اس 21ویں صدی کے اندر بھی ان کی 75 کروڑ کے قریب عوام کو اپنی رفع حاجت کے لیے واش روم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ریل کی پٹریوں پہ جا کے صبح اٹھ کے سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں۔ تو جناب اس انڈیا سے میری گزارش ہے آخر میں آج اس بلیک ڈے کو مناتے ہوئے کہ اپنا اس ظلم، جبر، استبداد کا رویہ چھوڑ کے امن و امان کی طرف آؤ۔ ہم اپنا بتا دیں بینگ اے پاکستانی، ہم اپنا بتا دیں بینگ اے ورکر پاکستان تحریک انصاف، ہم اپنا بتا دیں بینگ اے ترجمان پاکستان تحریک انصاف۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل انڈیا یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، FATF کو بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پیسفل ملک کون، پرامن ملک کون اور ایکسٹریمسٹ ملک کون۔ ہم کرتارپور راہداری بنا رہے ہیں، ہم مندروں کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے ان کی ریپیئر کرنے کے لیے ہم فنڈ رکھ رہے ہیں، ہم گرجا گھروں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سرکاری طور پہ سرپرستی کر رہے ہیں، ہم ملک کے اندر اقلیتوں کی عزت اور وقار، اس 22 کروڑ پاکستانی، پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان، وہ پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت تصور نہیں ہے کہ کسی اقلیت کے خلاف کھل کر اوپنلی کوئی ظلم، جبر، استبداد اور زیادتی کر سکے۔ یہ ہے پاکستان۔ اور پھر عمران خان صاحب کا پاکستان جس کے اندر کرتارپور راہداری آپ کو نظر آئے گی، جس کے اندر اقلیتوں کے لیے عزت، وقار اور احترام نظر آئے گا، اور دوسری طرف اس درندر مودی اور اس خلائق اور اس ہٹلر کا انڈیا آپ کو نظر آئے گا۔ اس موقع پہ انشاءاللہ اپنی بات کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کے بعد سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ 21ویں صدی میں ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک، اپنے پاکستانیوں کے لیے ہر شہری پاکستانی ہے، مسلمان بھی پاکستانی ہے، ہندو بھی پاکستانی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، سکھ بھی پاکستانی ہے جو پاکستان کا شہری ہے، پارسی بھی پاکستانی ہے جو پاکستان کا شہری ہے۔ ہر ایک کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ہر ایک کو عزت، وقار اور روزگار کے اس پاکستان کے اندر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پاکستان کے اندر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پاکستان کے اندر یکساں حقوق حاصل ہیں۔ یہاں پر کسی سے بھی انڈیا کی طرح کی اور خلائق اور ہٹلر
धरिंदर मोदी के इंडिया की तरह का वहाँ पे बर्ताव नहीं किया जाता। ये हमारा फ़ख्र है और ये हमारी डिस्टिंक्शन है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइएगा चौहान साहब कि मरियम नवाज बीबी को जब जमानत दी गई थी तो मियां नवाज शरीफ की यानी कि सेहत जो है वो ठीक नहीं थी, उस बिना पर उनको जो है वो जमानत दी गई थी। अब वो काफ़ी तो क्या हुकूमत की जानिब से उनकी जमानत मंसूख करवाने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा? क्या कोई डील चल रही है या कहीं पर डील है? देखें, एक बात अपने जहन में रख लें कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के जो पाकिस्तान के अंदर ताहयात भी और वाहयात भी नाहल हुए हैं, वो इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है वो मफरूर और मुजरिम हुकूमत का कम और अदालतों के ज़्यादा है, क्योंकि अदालतों से वो ज़मानत लेके बाहर गए हैं। तो अगर वो बाहर नहीं आ रहे तो इस वक्त वो अदालतों के ज़्यादा मुजरिम हैं, नैब की अदालत के, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो इस वक्त चल रहा है। कोविड-19 की वजह से कुछ चीज़ें मेरा ख्याल उस वक्त तवज्जो पूरी रियासत की और रियासती अदारों की कोविड-19 के फैलाव को रोकने पर लगी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सारा प्रोसेस FIA वाले अदालतों की कोलैबोरेशन से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वापसी मुमकिन होगी। चौहान साहब ये फरमा दें, चौहान साहब ये फरमा दें। चौहान साहब, 300 लोगों ने खिते में इराक की बात की, अमन के लिए खतरा है, जो पाकिस्तान में मोदी के यार बैठे हुए हैं और जो बरमला तस्लीम करते हैं जिन्होंने नैब पर हमला किया कि हम डाल लीक्स को ऑन करते हैं, हमारा ये बयानिया है, उनको छूट है। जब अपने मुल्क में डाल लीक्स होगी, वो मुजरिम जो है उन्हें सहूलत दी जाएगी और ज़िम्मेदारों का तयन भी नहीं किया जाएगा, तो फिर इस तरह के अपने मुल्क में अमन कैसे होगा? फसाद तो बर्पा होगा। नैब का एडवेंचर आपने देख लिया है, तो मुजरम तो बैठे हुए हैं जाती उमरा में, राइवेट में, हुकूमत के बकोल जो डाल लीक्स ऑन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पकड़ते आप? क्यों कमजोरी दिखा रहे हैं उनके खिलाफ? चौहान साहब, इसी के साथ ऐड कर लें, 300 लोगों पर विवाह बीबी मरियम पर्चा हुआ, 58 गिरफ्तार किए गए। चेयरमैन नैब तक बोले कि जनाब नैब के हेडक्वार्टर आईनी इदारे पर हमला है, और अगले रोज़ ही तमाम मुलजमान की बड़े आराम से बेल हो गई। वहाँ बाकायदा एक हंसी मजाक का सीन था। क्या इस इदारे के अंदर, रियासत के अंदर कोई और चीज़ एक्टिवेट हो चुकी हुई है कि कहाँ से ये इशारे आ रहे हैं? देखें, आपने सवाल पूछा कि बेगम सफदर अवान साहिबा ओपनली पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के ख़िलाफ़ जो साजिश थी उसको ऑन कर रही हैं। आपने ये सवाल पूछा जो 2016-17 के अंदर जो है वो हुई थी। देखें, बेगम सफदर अवान साहिबा के इंस्ट्रक्टर और उस्ताद और अतालीक हैं परवेज़ रशीद साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनका वैसे ही दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ कम धड़कता है और पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफियाई जो दुश्मन हैं उनके साथ उनका दिल ज़्यादा धड़कता है। इसमें मुझे ये इल्ज़ाम नहीं है, सारी दुनिया को पता है। ये वही महमूद खान अचकज़ई है कि जिसने पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके लहराने से इनकार किया था, असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी। यही परवेज़ रशीद साहब हैं जिनकी इंस्ट्रक्शन, जिनकी तरबियत, जिनकी तालीम की वजह से, मैं तो कई अरसे से ये कह रहा हूँ, कई माह से कह रहा हूँ कि इसी परवेज़ रशीद साहब की तालिबात की वजह से बेगम सफदर अवान साहिबा ने अपने वालिद साहब का और अपने ख़ानदान का हंसता बसता कारोबार, हंसता बसता इक़्तिदार, हंसती बसती सियासत वो उजाड़ के रख दी। इसी परवेज़ रशीद साहब की यही तालीमात और वो जो सिक्योरिटी मैटर जिसके हवाले से आपने सवाल पूछा है, वो भी उस वक्त जो है वो इन्हीं साहब बहादुर जो इनके उस्ताद मोहतरम हैं, वो उन्हीं की तालीमात के ऊपर चलते हुए उन्होंने की थी। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसका इंजाम इन्होंने देख लिया और मज़ीद इंजाम मर्ज़ बढ़ता गया। जू दवा की के मज़दाक बेगम सफदर अवान साहिबा और उनके उस्ताद परवेज़ रशीद साहब और हर उस फर्द को पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं मिल सकती जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करेगा। आज मैं इस ब्लैक डे के मौके पे ओपनली बरमला सीना तान के दिन दहाड़े चांद की रोशनी में, सूरज की रोशनी में ये मैं बात कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत और वक़ार का इस्तारा और निशान है। अफवाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज पाकिस्तान के अंदर अमन है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान के अंदर मैं यहाँ पर हम सब खड़े होकर पुरसकून तरीके से अपने मुल्क की बात और अपने दुश्मन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है, उसके पीछे वर्दी है। आज वजीरिस्तान के अंदर अमन है, उसके पीछे वर्दी है। आज हमारे बच्चे पुरअमन तरीके से स्कूलों में जाते हैं,
اس کے پیچھے وردی ہے. آج کلبھوشن سنگھ یادیو ناکام ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. آج پاکستان پوری دنیا کے اندر FATF کے حوالے سے اس گرے لسٹ سے نکل رہا ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. تو جو وردی کے خلاف سازش کرے گا، جو وردی کے خلاف پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں انجانے میں یا جان بوجھ کے کھیلتے ہوئے اگر کوئی سازش کرے گا تو ذلت، رسوائی، جگ ہسائی، سیاسی بے حیائی اور کچھ اس کے کھاتے میں نہیں آئے گی. چوہان صاحب بتا دیں کہ ان کا نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کا یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. اب کون ہے جو ووٹ کو عزت نہیں دے رہا؟ اچھا، یہ جو بھی آپ نے وردی والی تقریر کی ہے، اس میں یہ کہ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے بھی وردی ہے، اس کا جواب ضرور دیں. 22 کروڑ پاکستانیوں کے پیچھے وردی ہے. آپ کے پیچھے بھی وردی ہے جو آپ کھڑے ہیں نا. آپ کے پیچھے سوال پوچھ لیا. آپ کے پیچھے وردی نہ ہو تو کلبھوشن سنگھ یادیو کی طرح کے جو کریکٹر اور ایکٹر اور ایلیمنٹ ہے نا، وہ صرف دہشت گردی کی صورت میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست سے لے کے میڈیا سے لے کے ہر شعبہ زندگی کے اندر موجود ہیں. وہ آپ کو جینے نہ دیں تو ہم ساروں کے پیچھے وردی ہے. اچھا، جو کوشچن آپ نے پوچھا، کیا پوچھا آپ نے کوشچن؟ کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. ہاں، ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو چھتر مارو. یہ ہے بیانیہ بیگم صفدر اعوان کا اور اس نواز شریف صاحب کا جو تاحیات اور واحیات نااہل ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت مفرور ہیں. اور بھائی ووٹ کو عزت دو نا. میں 42,000 ووٹ لے کر آیا ہوں، عزت کرو میری. بیگم صفدر اعوان صاحبہ، آپ اپنے ورکروں کو کہو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی اور مجھ ناچیز فیاض الحسن چوہان کی، سارے نون لیگ کے لوگ اپنے بیانیے کے مطابق جھک جھک کے کورنش بجا کے عزت کیا کریں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو. ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. میں 42,000 ووٹ لے کر آیا ہوں. عمران خان صاحب لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں. 4 جگہوں سے الیکشن 5 جگہوں سے جیت کے آئے ہیں. تو اگر تو بیگم صفدر اعوان اور نون لیگ، نااہل لیگ اگر اپنے بیانیے میں سچی ہے تو پھر جناب والا گھر بیٹھو آرام سے خاموشی سے. اسمبلیوں کے اندر حمزہ شہباز صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی دو اور خاموشی سے جناب یہ 5 سال پورے کرو. اپنی دفعہ تو جناب دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیت. اب جب ووٹ کو عزت دینے کی باری آئی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. آخری سوال. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی بلا لیا ہے، پاگام افواہ بھی جو ہے بن رہا ہے، تو بتائیے گا کیا یہ ہٹانے کا جواز نہیں بنایا جا رہا ہے؟ اچھا جی، آخری کوشچن ہے، خاموشی سے سارے دوست سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی APC کا بھی سوال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے یہ بیان کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو نیب نے بلایا. ایک ڈسٹنکشن آپ کو نظر آئی، ایک فرق نظر آیا. ایک طرف آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کو بلایا جاتا تھا، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، ٹھیک ہے جی، ان ساروں کو آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، سارے جانے سے پہلے کہتے تھے ہائے میری امی تھے، ہائے میری خالہ، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری پشتو اور غزل سن کے جناب کان پک جاتے تھے. پھر جس دن پیشی میں جانا ہوتا تھا جناب ایک نئی غزل آتی تھی. ہمیں نیب نے بلایا ہے. اب یار خاموشی سے سنے سارے. ہمیں نیب نے بلایا ہے، اس وجہ سے قیامت آ جائے گی. ہمیں نیب نے بلایا ہے، اس وجہ سے جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. ہمیں نیب نے بلایا ہے، اس وجہ سے 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ جائے گی. ہمیں نیب نے بلایا ہے، اس وجہ سے ریاست پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ جنت خطرے میں پڑ جائے گی. ہمیں نیب نے بلایا ہے تو پارلیمانی سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا. یہ اس نرگسیت کا شکار ہوتے تھے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی، ایسی کوئی الفاظ، ایسے کوئی کلمات، ایسے کوئی جملے اپنے منہ سے نہیں نکالے. اور میں ایز اے ترجمان پنجاب حکومت اور ان کا ترجمان پچھلے ایک ہفتے میں ایک لفظ بھی آپ نے نیب کے خلاف آپ نے ہماری طرف سے نہیں سنا. ایک فرق تو یہ واضح ہے. دوسرا، ابھی ایک پروسیس چلا ہے، ابھی پری میچور ہے، نہ وہ ملزم ہے نہ وہ مجرم ہے. تو انشاءاللہ نیب کی، آئین کی اور قانون کی احترام کرتے ہوئے وزیر پنجاب اپنا سارا فرض جو ہے وہ ادا کریں گے. آخری سوال. APC یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم APC کریں گے، اب تک جو ہے وہ محرم الحرام آنے والا ہے، APC نہیں ہو رہی. کیا دیکھتے ہیں، ہوگی، کامیاب ہوگی یا حکومت جائے گی، کیا سمجھتے ہیں؟ APC
allied parties for corruption. یہ میرے خیال آئین کے تناظر میں 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جو ہے نا ہو چکی ہیں پچھلے 2 سالوں میں. allied parties for corruption. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بڑا ہی مرغوب اور محبوب مشغلہ ہے. باقی بھی آل پاکستان لوٹ پار ایسوسیشن جب ناکام ہوتی ہے تو غصہ جا کے APC پہ نکالتی ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. ٹھیک ہے نا, سنیں. اور جو APC کا حشر آپ نے پچھلی بڑی عید سے 1 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی 2 دن کی بروکری اور ایجنٹی کے بعد بڑی مشکل سے بلاول زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اکٹھا کیا, ان سے پریس کانفرنس کروائی. پریس کانفرنس کے آخری 2 منٹ میں ساری ان کی بروکری اور ایجنٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. کب؟ جب بلاول زرداری نے اپنی طرف سے چلاکی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیں شہباز شریف صاحب ہمارے بزرگ رہنما, ان کی قیادت میں عید کے بعد APC بھی ہوگی اور تحریک چلے گی PTI کی حکومت کے خلاف. تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے کہا بلاول زرداری تو بچہ لگنا ہے میرا, جتنی تیری عمر ہے اتنی میں نے سیاست کی ہے. اسے کہا نہیں میں نہیں کروں گا, یہ بلاول زرداری صاحب ہے ہماری ینگ قیادت, یہ APC کی قیادت بھی کریں گے اور یہ بھی تحریک چلائیں گے, میں نہیں چلاؤں گا. تو حاصل وصول ٹھوس ٹھوس ٹھوس. بس وہیں پہ یہ آپ کی ساری افسوس اور غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے کہ مزدار تحریک کا بھی ستیہ ناش ہو گیا, APC کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. آخری بات کر دوں, 2023 تک